سامعین کرام، پچھلے 2 جمعہ سے محبت رسول کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی محبت رسول کے تقاضے کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے توفیق چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے قرآن و سنت کی باتیں آپ تک پہنچانے کی توفیق دے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم سامعین کرام، محبت رسول کے حوالے سے سب سے پہلے ایک چیز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یوں تو آپ نے سنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دل عزیز انہوں نے اپنی زندگی میں رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر کے محبت کی اور اس کے تقاضے کو بھی انہوں نے پورے کیے۔ لیکن ایک چیز قابل غور ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں کبھی بھی غلو سے کام نہیں لیا، یعنی بڑھا چڑھا کر کے جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی اور اسی طریقے سے حضرت عزیر کے ماننے والے یہودی، انہوں نے اپنے انبیاء کا اس طریقے سے غلو کیا کہ ان کو ان کے درجے سے بھی اونچا اٹھا دیا اور اللہ اور رب کے درجے کو بھی جو ہے اس کے برابر قرار دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنی زیادہ محبت کے باوجود انہوں نے غلو سے کام نہیں لیا، اور غلو سے کام نہیں لیا ساتھ ہی ساتھ تنقید سے بھی کام نہیں لیا۔ کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اس طرح کی بات کر دی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے یا نبی کی شان و عظمت کے خلاف ہو۔ لہذا ہم امت محمدیہ کے لیے یہ بھی ایک رہنمائی کا بہت بڑا اصول ہے کہ ان 2 پہلوؤں کا خصوصی طور پر ہمیں خیال رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو سے کام نہ لیں، بڑھا چڑھا کر کو ان کی تعریفیں نہ کریں کہ اللہ کے درجے کو پہنچا دیں۔ کسی نے کہا تھا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی بری بات انہوں نے کہی ہے کہ اللہ کی ذات ہی محمد بن کر کے، نبی بن کر کے اتر پڑا ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ بنا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے غلو سے کام نہ لیں اور تنقید سے بھی کام نہ لیں۔ معزز سامعین، اب آئیں اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یوں تو پورے جہاں میں اربوں خربوں مسلمان ہیں، نبی کے محبت کا اقرار اپنی زبان سے کرتے ہیں، اظہار محبت بھی ہے، محبت کا اظہار کرتے ہیں، موقع موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکالنے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعرے لگانے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے دعوی محبت میں بھی اربوں خربوں مسلمان بڑھ چڑھ کر کے آگے دکھائی دیتے ہیں، لیکن محبت کے جو حقیقی تقاضے ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں، یہ قابل غور بات ہے۔ کیونکہ اقرار محبت، اظہار محبت، دعوی محبت سے محبت، حقیقی محبت کا اندازہ نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں اظہار محبت کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، لیکن وہ کامل مسلمان تو دور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے خلاف آیتیں نازل کی ہے اس کے وعید میں۔ اگر دعوی محبت کو دیکھیں تو منافقین نے بھی اس کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر بھی فرمایا ہے، اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے نبی، آپ کے پاس جب منافق آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔
واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اور کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منافق اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں۔ لہذا کیا معلوم ہوا کہ اقرار محبت سے کام نہیں چلنے والا، اظہار محبت سے بھی کام نہیں چلنے والا۔ اگر اظہار محبت سے کام چلتا تو ابو لہب سب سے پہلے جنتی بنتا، اور اسی طریقے سے دعوی محبت میں اگر کام بنتا تو اسی صورت میں منافقین سب کے سب جنت میں جاتے۔ لیکن اس کے برخلاف ہوا۔ قرآن مجید میں اس کے تعلق سے ایسے منافقین کے وعید میں کیا بیان کیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلی سطح میں ہوں گے، جہنم کے گڈھے میں سب سے نچلی سطح پر منافقین ہوں گے، یعنی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ لہذا ان باتوں سے معلوم ہوا کہ ہمیں تقاضے کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سے وہ تقاضے ہیں جنہیں ہمیں پورے کر کے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین، یوں تو تقاضے کو بھی بیان کریں تو بہت سارے تقاضے ہیں، لیکن میں موٹے طور پر 3 تقاضے کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا ہے محبت رسول کے تقاضے میں اطاعت رسول۔ اطاعت رسول جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئے گی تب تک ہم اپنے دعوی محبت میں، اظہار محبت میں، اقرار محبت میں کبھی کامل نہیں ہو سکتے۔ اطاعت رسول ہماری زندگی میں آ جائے گی، ہمارے زندگی کے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، ہمارے لباس و پوشاک میں، ہمارے حیت و کیفیت میں، ہمارے لین دین کے مسائل میں، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت آ جائے گی تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی ہمیں محبت ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے نبی کو بھیجا تھا اس وجہ سے بھیجا تھا کہ اللہ کے اذن سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے آیت نمبر 7 میں فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے لوگو رسول تمہیں جو چیز دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، یہ بھی اطاعت رسول ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی من اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر ہاں وہ شخص جنت نہیں جائے گا جس نے جنت جانے سے انکار کر دے۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی وہ کون شخص ہوگا جو جنت جانے سے انکار کر دے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے گا اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت اور یہ جو تمام نصوص پڑھے گئے، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کی اطاعت کریں گے تو وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کی اطاعت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں اگر ہم نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، دعوی محبت کرتے ہیں، مگر اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو ایسی صورت میں جان لیجئے کہ ہم اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جانا چاہتے، ہم جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔
معزز سامعین، تو محبت رسول کا تقاضا میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اطاعت رسول ہونی چاہیے، جبھی جا کر کے ہم حقیقی محبت رسول کے دعوے میں سچے ثابت ہوں گے، وگرنہ کبھی بھی سچے ثابت نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین، لہذا ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے متبع رسول بن جائیں، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بن جائیں، تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اطاعت کے فائدے دیکھنا چاہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو سناؤں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اطاعت رسول کا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ رب العالمین تمہیں پسند کرے گا، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ اللہ کے رحم و کرم ہم چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین کے رحم و کرم چاہتے ہیں، اللہ کی مہربانی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز، روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ضروری ہے۔ اگر بڑی کامیابی چاہتے ہیں تو اس کا بھی نسخہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال برباد نہ ہوں، جو کچھ ہم نے نیک اعمال کیے ہوئے ہیں وہ سیف رہے اور اسی طریقے سے وہ محفوظ رہے، تو ایسی صورت میں بھی یہی نسخہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی گئی تو ایسی صورت میں ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں رہیں گے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی گئی تو ایسی صورت میں ہمارے نیک اعمال محفوظ رہیں گے۔ اطاعت رسول کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آخرت میں بہت اونچا مقام ملے گا اور بہترین رفیق ملیں گے، بہترین ساتھی ملیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہوا ہے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام بتایا گیا ہے۔ معزز سامعین، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر اتنے بڑے مقام کو کبھی نہیں پہنچ سکتے، اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو ہمارے اعمال اس قدر تو ہو ہی نہیں سکتے جتنے پچھلے ہمارے اسلاف کے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اسلاف میں صحابہ کرام، تابعین اور اتباع تابعین
کہ جو نیک اعمال رہے ہیں اس قدر تو ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر اللہ رب العالمین اسی محبت کے عوض میں، اسی اطاعت کے عوض میں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ شامل کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ کرنا یہ صرف جھوٹی دعویٰ ہے، صرف جھوٹی دعویٰ ہے۔ ایک عاشق اپنے معشوقہ کی بات پر نہ چلے تو وہ عاشق ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ جی، ایک عاشق کے معشوقہ کے ہر عمل اس کو محبوب ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں سب سے بڑھ کر کے محبت کرنی ہے، تو محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہر سنتوں کو اپنایا جائے، ہر سنتوں سے محبت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے سامنے کھلے پڑے ہیں، لہذا انہی کی سیرت کو اپنایا جائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ ہماری حیت و کیفیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آنی چاہیے، ہمارے لباس و پوشاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آنی چاہیے، ہمارے چلنے پھرنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آنی چاہیے، ہمارے عبادات کے طریقے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آنی چاہیے، ہمارے کردار و گفتار میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آنی چاہیے، ہمارے ہر معاملات میں تجارت و بزنس کا بھی معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آنی چاہیے۔ یہی اتباع رسول ہے میرے بھائیوں۔ اور محبت رسول کے تقاضے میں دوسری چیز کیا ہے؟ حفاظت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جان لگا دی، اپنے مال لٹا دیے، اپنے بیٹوں کو بھی انہوں نے کھو دیے، اور نہ جانے کیسی کیسی قربانی دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ حفاظت میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نظر آئیں، کبھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نظر آئے، تو کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ جب جیسے موقع ملے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا تو انہوں نے قربانی دے دی، چاہے وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری جان کی قربانی ہے، ہمارے بیٹوں کی قربانی ہے، ہمارے مال کی قربانی ہے، کیسے بھی قربانی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک نمونہ یہاں دیکھ لیں۔ ہجرت کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکل کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، وہاں سے دونوں ساتھی گھر سے نکلتے ہیں اور غار ثور کی طرف راستہ لیتے ہیں۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کبھی آگے آتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں اور کبھی بائیں آ جاتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آگے اس وقت آتا ہوں جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے آگے سے حملہ نہ کر دے، تب میں آگے آ جاتا ہوں، لیکن جب یہ خدشہ معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے سے آپ کے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے آپ کے اوپر، تب میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ جب وہ ایک خدشہ ہوتا ہے دائیں طرف سے آپ پر حملہ ہونے والا ہے تو ایسی صورت میں دائیں جانب آ جاتا ہوں، اور جب بائیں طرف کا خدشہ ہوتا ہے تو بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ اس کے بعد غار ثور پہنچتے ہیں۔ غار ثور میں نوکیلے پتھر ہوتے ہیں۔ غار ثور سے پہلے پہاڑی ہے، چڑھان ہے، وہاں پہ نوکیلے پتھر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر قربان جائیے، انہوں نے جب دیکھا کہ نوکیلے پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو زخم کر سکتا ہے، انہوں نے اپنے کندھے میں اٹھا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نبی کے پائے نازک ہر قدم پہ چوٹ کھاتے تھے، نبی کے پائے نازک ہر قدم پہ چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے، اندھیرا پتھروں کا ڈھیر کوہ ثور کی گھاٹی، خدا ہی جانتا ہے وہ مصیبت کس طرح کاٹی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان نوکیلوں پتھر پر چلنا وہ گوارا کرتے ہیں، مگر یہ گوارا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کسی طرح سے پریشانی لائق ہو۔
اس طریقے سے کندھے میں اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں۔ جب دونوں ساتھی غار میں پہنچتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ باہر تشریف رکھیں تاکہ میں اندر دیکھ لوں کہ آپ کے لیے وہ جگہ مناسب ہے بھی یا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر جاتے ہیں، غار ثور میں جاتے ہیں۔ غار ثور کے اندر دیکھتے ہیں کئی سوراخ لگے ہوئے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کر کے ان سوراخ کو بند کرتے ہیں، اور اس طریقے سے 2 سوراخ باقی رہ جاتے ہیں۔ دونوں سوراخ میں یہ خدشہ ان کو تھا کہ کہیں کوئی چیز آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کر دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ کر دے۔ اس وجہ سے دونوں پاؤں ان دونوں سوراخ میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اب آ جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں یوں تو تھکے ہارے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ران میں اپنے سر رکھ کر کے سو جاتے ہیں۔ ادھر ان سوراخ میں سے کسی سوراخ میں زہریلے چیزوں نے، کسی کیڑے وغیرہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کاٹ دیتے ہیں۔ زہر کا اثر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں، اندر ہی اندر تڑپتے ہیں۔ مگر قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کہ دل میں اتنی پریشانیاں ہیں، جسمانی طور پر اتنی مشقت ہے، اس کے باوجود یہ گوارا نہیں کر رہے ہیں نیند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں۔ چنانچہ وہ رونے لگتے ہیں اندر ہی اندر کی جلن میں اور اس کی پریشانی اور مشقت میں رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کے جسم میں پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم سے جاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، کسی زہریلے چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ریق مبارک اس جگہ پہ لگا دیتے ہیں اور اس طریقے سے درست ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے حفاظت کی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے، مگر آج تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں، کس طریقے سے نبی کی حفاظت کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حفاظت کریں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کریں۔ اور حفاظت میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم ان تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر کے آ جائیں۔ یہ ایک صورت ہے، بہترین صورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کس طریقے سے کریں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کردار و گفتار اور اخلاق کو اپنی زندگی میں شمول لیں، تو ایسی صورت میں حفاظت ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشر و اشاعت کریں، اس کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں، اس کے لیے قلم اٹھائیں، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کریں۔ تو یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اقدام ہے۔ اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ دشمنوں کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انگلیاں اٹھتے ہیں، دشمنوں کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا دفاع کیا جائے۔ معزز سامعین، اس طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اور یہ محبت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے محبت کے تقاضے میں تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، کثرت سے درود بھیجیں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے صلاۃ النبی کے اندر 7 درود کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے، ان کے الفاظ کو بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ لہذا ان درودوں میں سے کسی بھی صحیح درود کو پڑھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ اور انہی درود میں ایک درود ہے جو کہ عام ہے، ہم اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद है मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी तौर पर उन अवकात में, जिन अवकात में कुरान और सुन्नत में सबूत मिलता है कि उन अवकात में पढ़ना चाहिए, उन अवकात में ज़रूर ब ज़रूर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जो है दुरूद पढ़ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकादे को पूरा करें। कब पढ़ना है? जब जब आज़ानें हों, अजान के कलिमात दोहराने के बाद, जब आज़ान मुअज्जिन आज़ान ख़त्म कर चुका हो, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले दुरूद पढ़ें और दुरूद पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा पढ़ें। तो इस तरीके से आप दिन रात में 5 मरतबा आपके दुरूद हो गए। जब जब आप मस्जिद में दाखिल हों और जब जब मस्जिद से निकलें तो आप दुरूद पढ़ें। और दुरूद के एक अल्फाज हैं इस ताल्लुक़ से, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। और निकलने के वक्त में बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। और यूँ अगर हम अपना मामूलात ज़िंदगी में इसको शामिल कर लेंगे तो ऐसी सूरत में कम अज़ कम मस्जिद में दाखिल होने और निकलने के वक्त में 10 मरतबा हमारे हो जाएंगे। 5 वक्त में, ये कम अज़ कम की बात कर रहा हूँ, 5 वक्त 5 टाइम में आएंगे और फिर 5 टाइम में इधर से निकलेंगे, 15 हो गए। इसी तरीके से फ़र्ज़ नमाज या सुन्नत नमाज या नवाफिल नमाज की तशहुद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है। और यूँ आप अगर शुमार करें, उसको गिने तो कम अज़ कम 15 हो जाएंगे। ये कम अज़ कम की मैं बात कर रहा हूँ। फजर की नमाज में 2, ज़ुहर की नमाज में कम अज़ कम 4, असर की नमाज में 2, मगरिब की नमाज में 3 या अगर ज़्यादा हुआ तो 4, और इसी तरीके से इशा की नमाज में 4। और इस तरीके से कम 15 मरतबा हम दुरूद भेजेंगे। सुबह शाम भी दुरूद पढ़ने का जिक्र मिलता है। कभी भी कोई भी मजलिस बैठे तो उन मजलिसों में भी पढ़ने का जिक्र मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिस मजलिस में अल्लाह की हम्द ना बयान की जाए, अल्लाह की तारीफ़ ना हो और मेरे ऊपर दुरूद ना भेजा जाए, वो मजलिस क़यामत के दिन हसरत का सबब बनेगा, अफसोस का सबब बनेगा वो मजलिस। लिहाजा उन मौके पर भी और जब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का तज़किरा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, रसूल आप सुन रहे हैं, नबी आप सुन रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुन रहे हैं, ये जो कसरत से खुतबे के अंदर, किसी भी बयानात के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे। तो ये भी मौका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि सबसे बड़ा बखील उस शख्स को कहा गया है कि जो नबी का नाम आए और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजे। तो ये चंद मौक़े हैं जिनमें दुरूद हमें पढ़ने हैं। और दुरूद की फजीलत भी क्या है, अगर हम 1 मरतबा दुरूद पढ़ेंगे तो ऐसी सूरत में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मिटते हैं, 10 दर्जे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बुलंद होते हैं, 10 रहमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसके ऊपर नाजिल होते हैं। और इसी तरीके से वो दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुरूद के जवाब देते हैं। लिहाजा ये बेहतरीन चीज़ है, फजीलत वाला अमल भी है। और जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद नहीं पढ़ेंगे इन मौक़े में ख़ास तौर से, तब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकादे को पूरा करने वाले नहीं हैं। अगर हम नबी की मोहब्बत के तकादे को पूरा करना चाहते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब भी नाम आए और जिन जिन मौक़े में जैसे कि बताया गया, इन मौक़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, अपनी ज़िंदगी के मामूलात बनाएं। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सआदतमंदी की ज़िंदगी नसीब होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ के साथ नेक अमाल की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात में क़यामत के दिन हम सबको उठाए और उन्हीं के साथ हमारा हश्र करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों ख़ताओं को माफ़ फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे और साथ ही साथ उनके तमाम तर तकादे को पूरा करने की तौफीक दे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन।